बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त दुनिया का अमन दांव पर लगा हुआ है और अमेरिकी तारीख़ की सबसे बड़ी जो है ये बाजी अमेरिका खेलने जा रहा है और इसे सारे खेल से पाकिस्तान की सलामती भी जुड़ी हुई है। वो कैसे, ये जानने के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल जाए कि आलमी ताकतें क्या क्या ग्रेट गेम्स खेल रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के डोनबास रीजन के ऊपर ऑपरेशन अपना शुरू किया हुआ है और पुतिन ने मशरक़ी यूक्रेन में फ़ौजियों से मुतालबा किया है कि वो हथियार डाल दें। अमेरिका यूक्रेन को नेटो की हदूद हैं उसको तस्वर करते हुए इसके एक एक इंच के दफा का अहद कर रहा है। टैंक, तोपें, मिसाइल आमने सामने हैं। यूक्रेनी फ़ौज ने रूस के 5 तैयारे और हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है, जबकि रूसी वज़ारत दफ़ा इसकी तरदीद कर रहा है। दुनिया भर से रूस के बहरी जहाज़ और आबदोज़ें ब्लैक सी में इकट्ठी हो रही हैं। तुर्की में मौजूद अमरीकी अड्डों पर जंगी मशक़ें जारी हैं। अमेरिका के 50 बमबार तैयारे जो हैं वो तुर्की के अड्डों पर मौजूद हैं, B-61। जबकि दूसरी तरफ समंदर पर नज़र डाली जाए तो जापान से लेकर अटलांटिक ओशन तक अमेरिकी बहरी बेड़े इस वक्त अलर्ट हैं। इससे पहले बाइडन ने हैरानकुन तौर पर कहा था कि फरवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर रूस हमला करेगा, जबकि यूक्रेन और रूस की फ्रंट लाइन सरहदी इलाकों में सड़कें सुनसान हैं। लाउड स्पीकर से ऐलान हो रहे हैं। 18 से 60 साल की उम्र के लोगों को रिजर्व फोर्स के लिए भर्ती किया जा रहा है। कर्फ्यू लगा हुआ है और यूक्रेन में एक खौफ का आलम है। तीसरी आलमी जंग का खतरा सर पर मंडला रहा है। अमेरिका और यूरोप रूस पर पाबंदियां लगा रहे हैं और पूरी दुनिया यूक्रेन और रूस पर टिकटिकी बांधे बैठी है। आखिर ये मामला इतना संगीन क्यों है? इस बात को समझने के लिए आलमी ताकतों के खेल को समझना ज़रूरी है। अमेरिका जो गुज़िश्ता 30 साल से इराक, शाम, लीबिया, अफ़गानिस्तान समेत मशरक़ वस्ता और अफ्रीका में अपने मुफादात की जंग लड़ने में मसरूफ़ था, वो समझता था कि दुनिया को कंट्रोल करने का यही तरीका है और ये बेहतरीन तरीका है कि अपने दुश्मनों की कमर तोड़कर और अपने हलीफों को ताकतवर बनाकर अपने मकासद हासिल किए जाएं, जैसा कि उसने मशरक़ वस्ता में इसराइल को ताकतवर करके और इराक की कमर तोड़ के किया। अमेरिका ये समझता था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया पर गलबे का बेहतरीन तरीका है, लेकिन इस दौरान चीन में खामोश मुआशी इनकलाब ने अमेरिका के 14 तबक रोशन कर दिए और इसे एहसास हो गया कि चीज़ें इसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चली और ताकत बढ़ाने के चक्कर में इसने अपनी मईशत का खून बहा दिया। जबकि चीन को 2 दहाइयों तक बगैर किसी रुकावट के तरक्की करने का मौका मिल गया। एक तरफ चीन अपनी मुआशी ताकत से, जबकि दूसरी तरफ रूस अपनी दिफाई ताकत से अमेरिका के लिए ना सिर्फ ख़तरा बन गया बल्कि ट्रंप दौर में मुसलसल अमेरिका को हर मैदान में इन्होंने चैलेंज किया। अब अमेरिका बहादुर ने चीन और रूस को सबक सिखाने और इन्हें अपने अपने घरों में ही कैद करने का मंसूबा बना लिया है। रूस अपनी एनर्जी के बलबूते पर यूरोप में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है और यूरोप को गैस की सप्लाई इसकी मुआशी शहरक की हैसियत रखती है। यूरोप का पूरा जो इन्हिसार है वो रूस की गैस के ऊपर है। वो यही वजह है कि माजी में यूरोप अपनी ज़रूरियात के पेश नज़र रूस पर अमरीकी पाबंदियों की मुखालफत करता रहा, लेकिन अब अमेरिका बहादुर यूरोप को अल्टरनेटिव एनर्जी दिलवाने की यकीन दहानी करवा चुका है। इसके बदले में अमेरिका यूरोप को अपने साथ मिलाकर रूस की गर्दन दबोचना चाहता है और इसके लिए यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक पोजीशन इंतहाई आइडियल है। अगर वो इसको कंट्रोल कर ले तो यहाँ पे बहुत से मकासद हासिल कर सकता है। यहाँ अमेरिका एक तरफ रूस के यूरोप के लिए बनाए गए गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेकार करके इसकी मुआशी तौर पर कमर तोड़ देगा, फिर मुआशी पाबंदियाँ लगाकर इसे ईरान की तरह बेबस करने की कोशिश करेगा और समंदर में इसकी बहरी ताकत पर नज़र रखने के लिए इसकी छाती पर सवार हो जाएगा। वो कैसे, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बहरहाल रूस का जो शुरू से ही ये मुतालबा करता आ रहा है कि नेटो तुर्की और रूस के दरमियान ममालिक को नेटो में शामिल नहीं करे और तुर्की से आगे नेटो नहीं जाएगा, क्योंकि रूस के हमसाया ममालिक का नेटो में शामिल होने का मतलब है कि अमेरिका और यूरोप अपने मिलिट्री एसिड्स रूस की सरहद पर इकट्ठे कर सकते हैं। रूस की गर्दन पर अपना एक मिलिट्री अड्डा बनाने
کا جواز مل جائے گا، جو روس کے لیے ایک مسلسل خطرہ ہے، اور اسی کے لیے وہ صدیوں سے گریٹ گیم کا حصہ ہے، کیونکہ دنیا جس کھیل کو گریٹ گیم کے نام سے جانتی ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ روس ایک عظیم عسکری قوت ہونے کے باوجود بحر الکاہل، بحر اوقیانوس اور بحر ہند کے گرم پانیوں تک نہیں پہنچ سکا، جبکہ سلطنت عثمانیہ سے لے کر برطانوی راج اور اب امریکہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ چاہے جتنی مرضی بڑی طاقت ہوں، اگر آپ کا کنٹرول سمندر اور اس میں ہونے والی تجارت پر نہیں تو آپ کی طاقت بیکار ہے۔ جبکہ روس کی چند ایک بندرگاہوں کے علاوہ تمام بندرگاہیں سردیوں میں فریز ہو جاتی ہیں اور تجارت ممکن نہیں رہتی، جبکہ بلیک سی میں روس کے پاس 2 بندرگاہیں ہیں جو گرم پانی میں شمار ہوتی ہیں اور سارا سال کھلی رہتی ہیں، اور روس اسے اپنی بقا اور سیکیورٹی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو یوکرین میں فوجی اڈے ہونے کی وجہ سے امریکہ روس کی چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ جائے گا، جو روس کو کسی صورت بھی قبول نہیں ہے، اس لیے روس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کی سالمیت کا مسئلہ ہے، اور امریکہ کی شروع سے ہی یہ عادت رہی ہے کہ وہ جنگ تو لڑتا ہے لیکن کسی اور کی سرزمین پر۔ یہی کام وہ چین کے ساتھ بھی کرنے جا رہا ہے، اور چین کی کمزوری تائیوان، ہانگ کانگ اور ساؤتھ چائنا سی ہے۔ تینوں بڑے سمندر بین الاقوامی قوانین کی روح سے دنیا بھر کے ممالک کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ان پر کسی ایک ملک کی اجارہ داری نہیں ہے۔ چین نے اگر مشرق وسطیٰ، افریقہ، یورپ، شمالی امریکہ یا جنوبی امریکہ جانا ہو تو اس کے لیے آسان ترین راستہ بیجنگ سے نکل کر جنوب میں آبنائے ملاکا، جس کو ملاکا اسٹریٹ بھی کہتے ہیں، عبور کر کے انڈین اوشین میں جانا اور پھر وہاں سے بحر اوقیانوس میں داخل ہونے کا راستہ ہے۔ چین کی بیشتر تجارت اسی راستے سے ہوتی ہے اور یہ چین کی بقا کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس سمندری راستے سے سالانہ تقریباً 3.4 ٹریلین ڈالر کی تجارت ہوتی ہے، اور اگر یہ کسی تنازع کی وجہ سے غیر محفوظ ہو گیا تو اس کا چین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اور یہ چین کی گردن دبوچنے کے مترادف ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ چین ایک طرف پاکستان کے ساتھ سی پیک پر تیزی سے کام کر رہا ہے تو دوسری طرف جبوتی کے مقام پر اپنا نیول اڈا اور بندرگاہ بنا چکا ہے۔ جبوتی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں بتا دوں کہ جبوتی ایک چھوٹا سا ملک ہے جو افریقہ کے کونے پر موجود ہے۔ اس کونے کو ہارن آف افریقہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس جگہ پر دنیا کی تمام طاقتیں اپنی جگہ حاصل کرنے کی خواہش مند ہیں۔ اس کے پاس نہ تیل ہے، نہ سونا ہے اور نہ ہی پیسہ، مگر جبوتی کے پاس ایک پرائم لوکیشن ہے۔ سب سے اہم جبوتی اور یمن کے درمیان 19 کلومیٹر چوڑا راستہ جسے بابل مندب اسٹریٹ کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس اسٹریٹ سے روزانہ 4.8 ملین بیرل تیل اور پیٹرولیم مصنوعات روزانہ گزرتی ہیں، اور جبوتی ایسے سمندری راستے پر موجود ہے جہاں سوئس کنال کی وجہ سے ریڈ سی میڈیٹرینین سی سے ملتا ہے اور پورا یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک شاندار شارٹ کٹ ہے۔ اس کی بندرگاہ کو کنٹرول کرنے سے دنیا کے مصروف ترین جو شپنگ راستے ہیں بحر احمر اور نہر سوئس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر امریکہ، چین، اٹلی، جاپان، اسپین اور فرانس کے فوجی اڈے موجود ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چاہے افریقہ ہو یا مشرق وسطیٰ، ایشیا ہو یا کوئی اور خطہ، چین اور روس امریکہ کے مفادات کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے نہ صرف عراق بلکہ افغانستان سے بھی جلدی میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب سمیت اپنے اتحادیوں کو یہ پیغام دے چکا ہے کہ اب اپنا دفاع تم خود کرو، اور یہاں تک کہ یورپ سے بھی فوجی وسائل نکالنا شروع کر دیے۔ ان فوجی وسائل کو اکٹھا کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ اب اپنے سب سے بڑے حریفوں کی ترقی کے عمل کو یا تو روکا جائے یا پھر اسے سست روی کا شکار کیا جائے، ورنہ جس رفتار سے چین کی ترقی ہو رہی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ اگلی دہائی میں ہی چین امریکہ کے مقابلے میں سپر پاور بن جائے گا اور امریکہ جو امریکی بالادستی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ سے سپر پاور کا تاج امریکہ کے سر پر شفٹ ہوا اور اب
خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک نئی سپر پاور تیسری جنگ عظیم کے نتیجے میں ابھرے گی، چاہے وہ آج ہو، چاہے وہ 10 سال بعد ہو، چاہے وہ 20 سال کے بعد ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت روس کو یوکرین میں پھنسایا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر معاشی پابندیاں لگا کر اس کی کمر توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت کو لگام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ USSR اسلحے کی کمی سے نہیں بلکہ معاشی بدحالی کی وجہ سے ٹوٹا تھا۔ جہاں امریکہ روس کو یوکرین میں نیٹو کے ساتھ مل کر پھنسا رہا ہے، وہیں ساؤتھ چائنا سی میں چین کی دکھتی رگ تائیوان اور ہانگ کانگ میں مداخلت کر کے اسے تنازع میں پھنسانا چاہتا ہے۔ اسی طرح امریکہ اپنی سرزمین سے ہزاروں میل دور بیٹھے اپنے دشمن کو اس کے گھر میں الجھانے میں کامیاب ہو جائے گا، جبکہ براہ راست جنگ کی بجائے اپنے حریفوں کو ان کے علاقائی دشمنوں سے لڑوا دے گا۔ جس طریقے سے بھارت کو جو تیار کیا جا رہا ہے چین کو ٹکر دینے کے لیے، وہاں آسٹریلیا کو اور جاپان کو تیار کیا جا رہا ہے چائنا کے خلاف بلاک تیار کیا جائے، جبکہ روس کو روکنے کے لیے یوکرین اور نیٹو اتحادیوں سے کام لیا جائے گا۔ اس طرح امریکہ کی خواہش ہے کہ 2 فرنٹ وار شروع کر کے اپنے دشمنوں کی ترقی کو فل سٹاپ لگا دیا جائے اور دنیا پر تسلط کا سلسلہ قائم رکھا جائے۔ یہ ہیں وہ وجوہات جن کی وجہ سے مستقبل میں پوری دنیا بدامنی کا شکار ہو سکتی ہے۔ اب ایسا معاملہ جس پر دنیا کا امن داؤ پر لگا ہو، اور ہمارے وزیر اعظم جو ہے نا، جس طرح انہوں نے ملیشیا، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ایک طرح سے فٹ بال بنا دیا تھا پاکستان کو، یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان دورہ روس کے بعد مشرق اور مغرب کے درمیان فٹ بال نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو برے وقت سے محفوظ رکھے۔ آئندہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔